کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے مہذب کہلانے والے ماضی میں ایک ایسا خاندان موجود تھا جو قانون، اخلاق، طب سب کو رد کر چکا تھا؟ ایک ایسا گھر جہاں داخل ہونے والا اکثر واپس نہیں لوٹتا تھا۔ یہ کہانی ہے ہارلو قبیلے کی، ایک ایسا نام جو سرکاری ریکارڈز میں کم اور سرگوشیوں میں زیادہ ملتا ہے۔ 1840 امریکہ کی تاریخ کا وہ دور جب اپالاچین پہاڑ ابھی بھی ایک الگ دنیا سمجھے جاتے تھے۔ انہی سخت سردیوں میں ڈاکٹر سیموئل وٹمور ورجینیا کے شہر رچمنڈ سے روانہ ہوا۔ اس کا مقصد سادہ تھا، اپنے چھوٹے بھائی تھامس وٹمور کو تلاش کرنا۔ لیکن یہ سفر کسی بھائی کی تلاش سے بڑھ کر ایک ایسی حقیقت کی طرف بڑھ رہا تھا جس کے بارے میں لوگ بات کرنے سے بھی گھبراتے تھے۔ سیموئل کے ساتھ تھا ایک مقامی رہنما، جیکب اسٹرن، وہ شخص جو ان پہاڑوں کو جانتا تھا مگر ان سے ڈرتا بھی تھا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھے، دنیا خاموش ہوتی گئی۔ نہ پرندوں کی آواز، نہ جانوروں کی چاپ، حتیٰ کہ ہوا بھی جیسے رک گئی ہو۔ یہ خاموشی قدرتی نہیں تھی، یہ انتباہ تھی۔ 9 فروری کو انہیں برف میں گاڑی کے پہیوں کے نشان ملے، تازہ، باقاعدہ اور غیر فطری۔ درختوں پر اجنبی نشان کندہ تھے، بار بار دہرائے گئے جیسے کسی رسم کا حصہ ہوں۔ یہ نشان کسی کو روکنے کے لیے نہیں تھے، یہ کہہ رہے تھے تم دیکھے جا رہے۔ اور پھر جنگل کے بیچ وہ مکان نظر آیا، ایک عظیم بے قاعدہ عمارت، ایسی جو بنی نہیں بلکہ اگی ہوئی لگتی تھی۔ کچھ حصوں میں کھڑکیاں نہیں تھی اور ہر طرف ایک خوفناک خاموشی۔ یہ تھا ہارلو قبیلے کا گڑھ، ایک خاندان جو نسلوں سے خود کو دنیا سے کاٹ چکا تھا۔ یہاں غربت نہیں تھی، یہاں جہالت نہیں تھی، یہاں تھا ایک انتہا پسند عقیدہ۔ ہارلو خاندان بیرونی قانون کو نہیں مانتا تھا، طب کو فریب سمجھتا تھا اور اخلاقیات کو کمزوری۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا اصول تھا اطاعت۔ ضمیر کی جگہ خاندانی درجہ بندی اور اختیار نے لے لی تھی۔ تنہائی نے عقیدے کو سخت کیا اور سختی نے ظلم کو جنم دیا۔ بعد کے عدالتی ریکارڈز میں اس جائیداد کے گرد متعدد گمشدگیوں کے اشارے ملتے ہیں، مسافر، تاجر اور تھامس وٹمور۔ مگر حیرت انگیز طور پر کوئی باقاعدہ تفتیش کبھی گھر کے اندر تک نہیں پہنچی۔ پہاڑ ان کے رازوں کی حفاظت کرتے رہے۔ جب برسوں بعد حکام نے سنجیدگی دکھائی تو مکان خالی تھا، ہارلو خاندان غائب، پیچھے رہ گئی بس ٹوٹی ہوئی شہادتیں، ادھورے کاغذات اور خاموشی۔ 1976 میں جب یہ کہانی تحقیقی تحریروں کے ذریعے دوبارہ سامنے آئی تو لوگوں کو اس کی خونریزی نے نہیں بلکہ اس کے مطلب نے ہلا دیا کہ جب تنہائی مطلق اختیار سے مل جائے تو انسان خاموشی سے عفریت بن سکتا ہے۔ ہارلو قبیلہ عفریتوں کی کہانی نہیں، یہ ایک انتباہ ہے کہ جب دنیا بہت دیر تک خود میں بند رہے اور نہیں کہنے والا کوئی باقی نہ رہے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ کچھ تاریخیں اس لیے دفن ہو جاتی ہیں کہ وہ بھلا دی جاتی ہیں، اور کچھ اس لیے کہ وہ یاد رکھنے کے لیے حد سے زیادہ خوفناک ہوتی ہیں۔ اور پہاڑ ہمیشہ کی طرح اپنے راز سنبھال کر رکھتے ہیں۔